الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اسلام کے تمام احکام میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی حکمتیں رکھی گئی ہیں۔ وہ مسلمان جس کا مقصود زندگی اللہ ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اس مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں فرض کی۔ جب ایک بندہ مومن کہتا ہے نا میں اللہ پر ایمان لایا، تو گویا وہ کہتا ہے کہ میری تمام توجہات کا مرکز اللہ ہے، میری تمام خواہشات سے بڑھ کر میری خواہش اور میری بڑھ کر طلب اللہ کی رضا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا۔ اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری جان کا، ہمارے مال کا مالک اللہ ہے، تو جب اللہ کریم ہے، ہمارا مقصود مطلوب اور اسی کی رضا ہماری زندگی کا مقصود ہے، تو اسلام نے ہمیں بعض چیزوں کا حکم دیا تاکہ پتہ چلے کہ ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کی محبت عملی طور پر کتنی موجود ہے۔ کیا یہ زبانی محبت کے دعوے دار ہیں یا ان کا عمل بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر گردن جھکاتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر قربان کرتے ہیں۔ نماز جہاں بدنی عاجزی ہے، اللہ کی بارگاہ میں انسان نماز پڑھ کر اپنے جسم اور اپنے بدن کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ اگر قیام کرتا ہے تو بالکل بے حرکت قیام بھی کامل اللہ تعالیٰ پر قربان ہونے کا ایک انداز ہے۔ رکوع کرتا ہے تو انسان عاجزی سے جھک جاتا ہے، جب سجدے میں آتا ہے تو عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے بدن کے عزت والے تمام حصے زمین پر لگا دیتا ہے، اپنا سر، اپنی پیشانی، اپنی ناک خاک آلود کر لیتا ہے۔ یہ حال اور جسم سے گواہی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، اپنی فروتنی، اپنی انکساری پیش کر رہا ہوں، اور زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے اور وہ میرا پالنے والا ہے،
اور وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بدن کا نذرانہ ہے کہ انسان بدنی عبادت اللہ کی بارگاہ میں نماز کے ذریعے کرتا ہے اور اپنی بدنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ مال انسانی زندگی میں انسان کو دیا گیا کیونکہ مال کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ انسان اپنی خوراک، اپنا لباس، اپنا انداز حیات سارا مال سے گزارتا ہے، اس لیے مال بھی ضروری ہے، اور مال کے بارے میں اہم حکم زکوٰۃ دیا گیا۔ اور مال کے بارے میں یہ حقیقت قرآن کریم نے بارہا بیان کی کہ اے لوگو یہ بات ابتداً ذہن میں رکھو کہ مال اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تم اپنے ساتھ نہیں لائے۔ کوئی انسان پیدا ہوتے ہوئے اپنے منہ میں سونے کی چمچ نہیں لاتا، کوئی انسان پیدا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتا، خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جانا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے بندے ہم نے تمہیں رزق دیا، جب ہم نے دیا، رزق ہے ہمارا دیا ہوا، دیا تمہیں ہے کہ تم ضروریات زندگی پوری کرو، ایک اپنا عرصہ حیات میں اس سے مکمل فائدہ اٹھاؤ، خوراک، لباس، رہائش، ضروریات زندگی پوری کرو۔ لیکن ہمارا دیا ہوا ہے، اگر ضروریات سے زائد ہو جائے تو اس سے ہمارا حصہ نکالو، اللہ کے نام پر دو۔ پھر مالی صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقات نافلہ، ایک زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے، یعنی یہ واجب ہے اہل ایمان پر، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، جیسے نماز کے لیے شرط ہے طہارت کا ہونا، قبلہ رو ہونا، وقت کا ہونا، چند شرائط ہیں نماز کی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی بھی شرائط رکھی گئی، ایسے ہی نہیں کہ ایک پائی بھی تمہارے پاس ہے تو اس سے بھی زکوٰۃ نکال لو، نہیں، بلکہ ضروریات زندگی کے لیے سب سے پہلے کہا گیا کہ جب تک تمہاری حاجات اصلیہ پوری نہیں ہوتی تم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ خوراک، لباس، رہائش کی ضروریات۔ ایک سواری انسان کی ضرورت زندگی ہے۔ اب سواری کا ہر بندے کی شخصیت، مقام الگ ہے، اس لیے اس کی سواری بھی الگ الگ ہے۔ کسی کی سواری سائیکل ہوگا، کسی کی ضرورت موٹر سائیکل ہوگا، کسی کی ضرورت کار ہوگی، کسی کی ضرورت جو بھی ہوگی۔ اسلام نے کہا اپنی حاجت اصلیہ، اسی طرح حاجت اصلیہ میں مسکن ہے، جہاں انسان رہتا ہے۔ اگر گھر نہیں بنایا تو اپنا گھر بناؤ رہنے کے لیے، جب تک تم اپنی یہ اصلی حاجات، خوراک، لباس، مسکن، غلام اور اپنی زندگی کے ضروری معاملات پورے نہیں کر لیتے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اپنی حاجات اصلیہ سے فارغ ہو جاؤ، جن کے بغیر انسانی زندگی کی گاڑی نہیں چلتی، اس سے زائد اگر مال ہے تمہارے پاس تو عام مال بھی نہیں بلکہ زائد مال اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک کم از کم پہنچ جائیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں، پھر بھی اتنا مال زائد تیری ملکیت میں آئے ہوئے 1 سال گزر گیا، 1 سال تک تو نے اپنے اس مال سے ہر طرح کا فائدہ اٹھایا، تو اب سال گزرنے کے بعد اس مال میں سے اللہ کا حق نکالو۔ اللہ نے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، یہ مال بہت سی مہربانیوں کے بعد تمہیں ملا۔ اللہ نے تمہیں صحت دی، اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے تمہیں بصیرت دی، جس کے ذریعے اگر صحت نہ ہو کیا انسان مال کما سکتا ہے؟ اگر انسان کی عقل نہ ہو کیا انسان مال کما سکتا ہے؟ اگر وسائل نہ ہو کیا انسان مال کما سکتا ہے؟ فرمایا ہم نے بے پناہ تمہیں نعمتیں دی جن کے نتیجے میں یہ مال تیرے پاس آیا، اور حاجت اصلیہ سے تم فارغ ہو، اور حاجت اصلیہ کے بعد جب تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم بچت ہو جائے اور اس پر پورا سال گزر جائے، اب اللہ کا حصہ ادا کرو۔ آج کے
چاندی کے ریٹ کے مطابق 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 60-70 ہزار کے درمیان بنتی ہے۔ بازار سے ہم معلوم کر سکتے ہیں آج کا ریٹ کیا ہے، اس کے مطابق سوچ لیں کہ ہم پر زکوٰۃ ہے۔ پھر بھی فرمایا اب یہ تیری حاجات اصلیہ سے جو مال زائد ہے، واضح بات ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن سارا ہمارے نام پر نہ دو، بلکہ اس میں انتہائی کم مقدار رکھی گئی۔ فرمایا گیا 40واں حصہ اس اللہ کے نام پر دو جس اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے۔ اگر اس پس منظر میں آپ زکوٰۃ کی فرضیت پر غور کریں، کتنا آسان پروسیس ہے اور کس قدر فطرت انسانی کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا بنتا ہے، 25 روپے، لاکھ میں سے 2500، کتنی کم مقدار ہے۔ اور وہ بھی فرمایا یہ نہیں کہ تم ساری کی ساری اللہ کو دے دو، نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کتنی حکمت بھری باتیں ہیں۔ آپ نے حضرت ویسے ایک بات بنیادی طور پر سمجھنے کے قابل ہے کہ صدقہ کا حکم بالکل ابتدا اسلام میں آ چکا تھا، جیسے نماز کا حکم آ چکا تھا، لیکن نماز میں دھیرے دھیرے گریجولی تبدیلی ہوتی رہی۔ ابتدا میں صرف 2 رکعتیں فرض تھیں اور صرف 3 نمازیں تھیں، بعد میں نمازیں بڑھا کر 5 کر دی گئیں، اور 2 رکعت کی بجائے 2 فرائض سے بڑھا کر بعض فرائض 3 کر دیے گئے، بعض 4 کر دیے گئے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نماز میں تبدیلی لائی گئی۔ ایسے ہی زکوٰۃ ابتداً فرض تھا، یعنی لازم تھی، لیکن اس کی نوعیت یہ نہیں تھا جو خیال آئے کسی غریب کی مدد کر دو، ان کے سہارے بنو، وہ تمہاری مرضی پر۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں باقاعدہ اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، اور اسلامی اسٹیٹ قائم ہونے کے بعد مکہ میں تو مسلمانوں کو کھل کر اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، لیکن مدینہ میں جب مسلمانوں کا ہولڈ ہو گیا، اسٹیٹ قائم ہو گئی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احکامات صحابہ کو ارشاد فرماتے، صحابہ ان پر آزادانہ عمل کر سکتے تھے۔ پھر زکوٰۃ کا حکم آیا اور اسے بھی گریجولی مکمل کیا گیا، اور فرمایا گیا اپنی حاجات اصلیہ سے زائد مال اتنی مقدار کو، پھر تمام چیزوں میں سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہیں، ان سب میں نصاب بتا دیے گئے، اتنا اتنا اگر ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اتنی مقدار لازم ہوگی۔ لیکن آپ نے ایک اس میں لطیف نقطہ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا اے لوگو، پہلی بات مال کس کا دیا ہوا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا انہیں اس میں سے ایمان والے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات یاد دلائی، مال ہمارا ہے، دیا ہم نے ہے۔ پھر تیری آسائش زندگی کے لیے تمہیں تیری ضروریات سے زائد عطا کر دیا، اور زائد عطا کیا، اب اس میں سے اللہ کا حصہ ادا کرو۔ اگلے سٹیپ پر فرمایا گیا یہ نہ سمجھنا اسلام جبر کرتا ہے، تمہارا مال چھین کر سارا رسول اللہ اپنے پاس رکھ لیں گے یا اپنے اہل بیت کو دے دیں گے۔ زکوٰۃ اسی لیے رسول اللہ پر، حضور کی آل پر، بلکہ حضور کے پورے خاندان بنی ہاشم پر حرام کر دی گئی، بلکہ بنی ہاشم کے غلاموں پر بھی حرام کر دی گئی، تاکہ نبی کی ذات کے بارے میں لالچ کا ہر دروازہ بند ہو جائے اور کائنات پر واضح ہو جائے نبی اعلان نبوت کرتا ہے یا دین پھیلاتا ہے تو فقط انسانیت کی نجات اور بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ نبی کا ذاتی مالی کوئی اس میں فائدہ، کوئی منفعت نہیں، نہ ذات پر صدقہ جائز، نہ اولاد پر جائز، نہ پورے خاندان پر، نہ خاندان کے غلاموں پر، کسی جہت سے بھی اللہ نے لالچ کا دروازہ نبی کی ذات کے بارے میں بند کر دیا۔ بلکہ فرمایا گیا زکوٰۃ تم سے کیوں لی جاتی ہے؟ 2 وجہیں بیان کی قرآن نے۔ ایک تو فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، غنی لوگ، امیر مالدار لوگ
آپس میں مال کو نہ پھرتے رہیں بلکہ ان کے ہاتھوں سے مال نکلے اور غربا تک جائے۔ معیشت کے اصولوں میں دولت میں جب سرکل آتا ہے دولت بڑھتی ہے۔ قرآن نے یہ ضابطہ 1450 سال پہلے بتا دیا۔ آج معیشت کے ماہرین کہتے ہیں یہ واقعی بات سچی ہے کہ جب دولت میں سرکل آتا ہے دولت بڑھتی ہے اور معاشرے میں آسودگی، خوشحالی اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا مال اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ غنی لوگوں کے ہاتھوں سے نکلے اور فقراء کے ہاتھوں میں جائے، اور جب فقراء کے ہاتھوں میں جائے گا اس سے بہت بڑے فوائد ہیں پھر آگے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے بخاری و مسلم میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بعض نے کہا سن 9 ہجری میں حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے یمن بھیجا، بعض نے کہا سن 10 ہجری میں بھیجا۔ بہرحال یہ آخری سال تھے آپ کی حیات طیبہ کے، جبکہ اسلام تکمیلی مراحل کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اسلام ایک نظام حکومت دے رہا تھا، جب اسلام ایک پوری زندگی گزارنے کا شیڈول آف لائف دے رہا تھا۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات ارشاد فرمائے۔ حضرت معاذ کو آپ نے فارغ کرتے ہوئے آپ نے کئی مرتبہ سنا، حضرت معاذ ابن جبل انتہائی رسول اللہ کے قریبی صحابہ میں سے تھے، بڑے قابل اعتماد تھے اور سرکار پر فدائیت کی حد تک قربان تھے، اور بڑا ان کا مقام تھا دین میں، علم میں، شریعت میں۔ انہیں بھیجا، فرمایا معاذ ابن جبل ہم تمہیں یمن بھیج رہے ہیں، یمن جانا، یہ کام کرنا۔ وہ حدیث لمبی ہے، میں اسے اپنے موضوع سے متعلقہ بات لیتا ہوں کہ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل کو فرمایا پہلے انہیں ایمان پیش کرنا، اگر ایمان لائیں پھر ان پر نماز پیش کرنا، وَإِنْ أَطَاعُوكَ فِيهِ، اگر اس میں وہ تیری اطاعت کرے پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انہیں یہ بتانا کہ ہم زکوٰۃ تم پر اگر تم سے وصول کریں گے لیں گے۔ یہ مرکزیت قائم کی جا رہی تھی کہ زکوٰۃ حکومت وصول کرے گی اور حکومت لوگوں سے حاصل۔ یہاں آج بھی یہی حکم ہے۔ ہمارے پاس مال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اموال ظاہریہ، ایک اموال باطنیہ۔ اموال ظاہریہ کیا ہے؟ ہمارے وہ بینک بیلنس جو حکومت جانتی ہے، جو حکومت کے نوٹس میں ہے۔ ہر بندے کے کچھ ظاہری مال ہیں جنہیں حکومت جان سکتی ہے، اور کچھ باطنی مال ہیں جنہیں حکومت نہیں جان سکتی۔ لہٰذا فرمایا دونوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ظاہری اموال کی زکوٰۃ حکومت وصول کرے گی، باطنی اموال کی زکوٰۃ آدمی خود ادا کرے گا، کیونکہ اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اس لیے مومن کہیں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ واضح بات ہے، اگر آپ بات چھپائیں تو پھر اللہ پر ہمارا ایمان کیا رہا؟ میرے گھر میں سونا ہے، اگر میں اسے پورا کلیئر نہیں کرتا، چھپاتا ہوں، تو اللہ تو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تمہارا رب باریک سے باریک چیزیں جانتا ہے اور دل کے راز جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے معاملہ ہے، تم نے اللہ کو ادا کرنی ہے۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا، حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے فرمایا انہیں بتانا کہ ہم جو زکوٰۃ لیں گے ہم تمہارے ہی اغنیاء سے لیں گے اور تمہارے ہی فقراء کو دیں گے۔ ہر بندہ خود نہیں دیتا، لہذا حکومت نظم قائم کرے کہ مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرے اور امراء سے لے اور غرباء میں تقسیم کرے۔ جب امراء سے لے کر غرباء میں جائے گی زکوٰۃ، واضح بات ہے غرباء اپنی ضروریات زندگی پوری کریں گے، انہیں زندگی کی بے چینیوں میں سکون ملے گا، ان کی بھوک مٹے گی، پیاس بجھے گی، ان کی ضروریات پوری ہوں گی، ان کے اندر ایک زندگی کا سکون آئے گا۔ اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دیتا ہے، تو عرض کر رہا تھا کہ
آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو بالکل کریل، اور پورا اسلام میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں رسول اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، نہ وصول کرنے میں نہ استعمال کرنے میں، بلکہ یہ جو نظام تمہیں دیا جا رہا ہے معاشرے کے امیر لوگوں سے لے کر غریب لوگوں میں منتقل کرنا ہے، تاکہ معاشرے میں دولت کا سرکل چلتا رہے اور معاشرے کے وہ بے سہارا اور وہ غریب لوگ جو ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے ان تک مال پہنچے۔ تو اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اسلام میں زکوٰۃ اتنی ہی عام ہے جتنی نماز عام ہے۔ قرآن کریم میں علماء نے فرمایا 82 مقامات پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کے اندر بالکل نماز کی طرح ہے، اور ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ نمازیں تو پڑھتے رہے اور بہت بڑا نمازی اور اپنے ماتھے پر ایک گٹھا بنا لے سجدہ کر کر کے، اور مال کا اتنا پجاری بن جائے کہ مال کے 2% اللہ کے نام پر دینے کی ہمت نہ ہو، جذبہ نہ ہو، دل نہ ہو۔ فرمایا نہیں، نماز اور زکوٰۃ کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ 82 مقام پر قرآن کریم میں اکٹھا ذکر آیا، اس کے علاوہ بھی ذکر آیا، اور نماز کی فرضیت کو یہاں تک لازم کیا گیا کہ اسے اسلام کے ارکان میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اور عموماً ارکان اسلام بیان کرتے ہوئے پہلے ایمان، پھر نماز، اور تیسرا سٹیپ عموماً زکوٰۃ کا ہے۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ بالکل یہ ابتدائی ارکان اسلام میں شامل ہے، اور اس سے دستبردار آدمی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب سرکار کے وصال کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے، ایک قوم کہنے لگی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، صحابہ کرام نے حضرت صدیق کو مشورہ دیا، آپ سن چکے بار۔ حضرت عمر جیسے بندے نے کہا امیر مومنین فتنے زیادہ ہیں، باری باری نپٹیں، زکوٰۃ جو نہیں دیتے انہیں کہیں نہ دیں، مرضی دیں نہ دیں، بعد میں ان سے بات کر لیں گے۔ اس سال لشکر اسامہ بھیجنا ہے، منکرین ختم نبوت سے ٹکراؤ ہے، مرتدین سے ٹکراؤ ہے۔ حضرت سیدنا عمر نے حضرت صدیق نے حضرت عمر کو گلے سے پکڑا، فرمایا سکولت کا امو کا یا عمر، عمر تیری ماں تمہیں روئے، تم نماز اور زکوٰۃ میں فرق مجھ سے کروانا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر لا اقاتلنہم، میں یقیناً ان سے قتال کروں گا۔ علماء کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یہ شدید جملے اور پھر سارے صحابہ کا اس پر متفق ہو جانا، اجماع صحابہ ہے کہ زکوٰۃ کو نماز سے جدا، اور یہ اسی طرح اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے جس طرح کہ نماز شامل ہے، اور جیسے آذان نماز ترک کرنے والوں سے قتال، جہاد، قتل و غارت کرنا مسلمانوں پر ایک سٹیپ پر جا کر لازم ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم ہے۔ تو برادران اسلام، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر کے الٹا ہم پر احسان کی۔ اگر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی، ہم ضروریات سے زائد مال کیا کرتے؟ عیش پرستی اور نمائش، اپنی ذاتی پروٹیکشن پر لگاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیر لوگ عموماً مال کی کثرت کی وجہ سے بہک جاتے ہیں۔ مال کی کثرت انسان کو باغی بنا دیتی ہے، اللہ کا سرکش بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کتنے لوگوں نے فرعون، کئی مرتبہ آپ نے سنا، پیدا کس بے بسی میں ہوا، لیکن مال و دولت کی کثرت نے اس کے دل میں تکبر پیدا کیا، بادشاہ بن بیٹھا۔ مال کی کثرت لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور عموماً یہ برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے وہ غریب صحابہ جنہیں 2 ٹائم کی روٹی مشکل سے ملتی تھی، جب حضرت عمر کے دور میں ایران کے خزانے آئے نا، صحابہ کے چہرے پر بشاشت آ گئی، لوگ خوشی خوشی جمع ہو رہے تھے مسجد نبی کے قریب کہ ڈھیر لگ گئے مال غنیمت کے۔ لیکن برادران اسلام، سارے لوگ خوش تھے، لیکن جناب عمر مغموم پج مردہ،
بیٹھے تھے، آئے جب حضرت عمر کے چہرے پر غم، عجیب پریشانی اور حیرت تھی، تو بڑے صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین آپ وہ خوش بخت انسان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارتیں دے گئے اللہ نے آپ کے ہاتھ پر پوری کی۔ حضور نے فرمایا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے لیے شام فتح ہو گیا، میرے لیے روم فتح ہو گیا، میرے لیے اللہ نے کسریٰ کے دروازے کھول دیے، اور عمر یہ ساری سعادتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، تم نے یہ علاقے فتح کیے، اسلام کا بول بالا ہوا، یہ خزانے، یہ سونے چاندی اور ہیروں کی ریل پیل یہ تیرے دم قدم سے ہے، تم پریشان ہو۔ حضرت عمر نے ایک جملہ بولا تھا، آپ نے فرمایا تم سارے خوش ہو، تم مال کا آنا دیکھ رہے ہو، میں مال کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ امیر المومنین وضاحت کریں، فرمایا یاد رکھو جس قوم میں مال کی کثرت آتی ہے وہ قوم عموماً بد اخلاق ہو جاتی ہے، بد کردار ہو جاتی ہے، دنیا پرست ہو جاتی ہے، اور مال و دولت کی پجاری بن جاتی ہے، مال کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ جب مال سے محبت انسان کی فطرت میں، قرآن کریم نے بڑے زوردار الفاظ میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ لشدید لام مفتوح تاکید کے لیے، شروع میں انا تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ قوت کے لیے، یہ ساری قوتیں لگا کر بیان فرمایا مال کی محبت انسان کے دل میں بہت زیادہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مال کی وجہ سے بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، مال کی وجہ سے بیٹا باپ کو زہر دیتا ہے کہ جلد وراثت تقسیم ہو۔ کتنے بیٹوں نے خود اپنے ہاتھوں سے باپ قتل کیے کہ باپ راستے سے ہٹے اور مال ہمیں ملے۔ مال قتل و غارت اور فتنہ و فساد کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تھوڑا سا آگے آ جائیں، باہر موسم بارش زدہ ہے، ایک بات بھی ساتھ سن لیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں موسم خراب ہے، خراب نہیں کہنا چاہیے، یہ موسم اللہ بناتا ہے سارے، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی کام خراب نہیں کرتا۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، امیر حمزہ مسجد کے نمازی ہیں، موسم کے بارے میں جب بات کریں تو خراب وغیرہ نہ بولا کریں، آپ بولیں موسم بارش زدہ ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، ایسی کوئی بات کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت و تقدیر پر اور آگے جگہ ہے اور آگے ہے، تاکہ بعد میں آنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے اور بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر کی نظر بصیرت افروز نظر نے دیکھ لیا، جس قوم میں مال آتا ہے اس قوم میں عیش پرستی آتی ہے، نمائش آتی ہے، بخل آتا ہے، وہ قوم کہتی ہے یقول ابن آدم مالی مالی مالی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ابن آدم کہتا ہے یہ بھی میرا مال، یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ باغات میرے، یہ جائیداد میری۔ فرمایا اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی پوری مل جائے نا تو کہے گا کاش دوسری وادی بھی سونے کی میری ہو، یہ خواہش اتنی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا دو طلبیں بڑھتی رہتی ہیں انسان کے اندر، ایک مال کی طلب، ایک علم کی طلب، بشرطے کہ قدر کرنے والا انسان ہے۔ بہرحال مال کی جو برائیاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں، بخل پیدا ہوتا ہے، مال بندہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، دوسرے کو نہیں دینا چاہتا، جب زکوٰۃ دے گا بخل ختم ہوگا، اس کے اندر جود و سخا کا جوہر آئے گا، اور جود و سخا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تیرے رب کی صفت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے دینے والے بنو لینے والے نہ بنو، دینا خدا کی صفت ہے لینا بندوں کی صفت ہے، دینے والے بنو تاکہ خدا کی صفت جود و سخا کے مظہر بن جائے۔ اور بندہ جتنا اللہ کی صفات کا مظہر زیادہ بنتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں کر رہا تھا کہ مال کی وجہ سے مال کی محبت بندے کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اور آپ کا ارشاد بھی
دیا ہے لکل امت فتنۃ و فتنۃ امتی المال، ہر قوم کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جتنے غداروں نے آج تک اسلام کو نقصان پہنچایا مال کی لالچ کی وجہ سے، میر جعفر ہو، میر صادق ہو یا پہلے غداروں، سب نے مال کی محبت کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اور جو مال سے بے نیاز ہو گئے، مولا علی شیر خدا مال سے بے نیاز تھے، اس لیے خلافت کا کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کیا۔ لوگ سمجھتے تھے علی خلافت کے مستحق ہیں، مولا علی کوئی نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بیت المال بھر گیا نا جب غنائم سے، تو حضرت علی نے فرمایا بلاؤ لوگوں کو، تقسیم کیا۔ جب تقسیم کر چکے تو یہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے میں نے سنا، آپ فرماتے ہیں مال تو حضرت علی نے تقسیم کروایا اور ہاتھ میں خود جھاڑو لے لیا، بیت المال کا دروازہ بند کر دیا، جھاڑو اندر سے دے رہے تھے اور حضرت علی جی عجیب مستی میں کہہ رہے تھے یا احمرو یا ابیضو اذهبا الى غیری لا مقام لکما فی قلبی، او سرخ سونے او سفید چاندی کہیں اور ڈیرے جماؤ، علی کے دل میں دنیا کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت علی کے روحانی درجات کی بلندی کی وجہ یہ ہے کہ آپ مال دنیا سے بالکل بے نیاز تھے، الگ تھلگ رہتے تھے۔ جب آپ نے سردیوں میں پھٹا ہوا ایک پھٹی ایک چادر پرانی گھسی ہوئی کی ہوئی تھی، تو ایک آدمی کہنے لگا علی کیا بیت المال میں آپ اور آپ کے اہل بیت کے لیے اتنا بھی حصہ نہیں کہ آپ نئی چادر کر لیں، سردی کے اثر سے بچ جائیں؟ تو وہ مولا علی جو دنیا کو زہد، تقوی اور اللہ کی طرف رجوع کا سبق دینے والے تھے، فرمایا میری دنیا کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو۔ باقی علی جب مدینے سے آیا تھا اسی چادر میں آیا تھا۔ شرع کرنے والوں نے لکھا دنیا والوں، علی نے حکومت دنیا کے لیے نہیں کی، مدینہ سے آیا، جو چادر لپیٹ کر آیا وہی چادر کفن پر پہن کر خدا کی بارگاہ میں جا رہا۔ یہ تھی حضرت علی کی شخصیت میں بے لوث وہ پن جو دنیا سے بے نیازی کا تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتوں کی طرح ہے۔ ایک مردار کا وجود رکھا جائے، ہر ایک جھپتا ہے کتا میں زیادہ کھاؤں، لیکن گھر کوئی بھی نہیں لے جاتا۔ فرمایا دنیا یہیں رہتی ہے، طلب کرنے والے مر جاتے۔ لیکن اگر مال جو مال اللہ نے دیا اس سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، تو میں عرض کر رہا تھا زکوٰۃ امیروں سے لی جاتی ہے، غریبوں کو دی جاتی ہے، گویا معاشرے کا قوام ہے جس پر معاشرے کو قائم کیا جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے معاشی، یہ اسلام کی اصطلاح زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات، جس سے اسلامی معاشرہ کا ہر طبقہ فیض یاب ہوتا ہے۔ اس پر دیانتداری سے عمل کیا جائے، غربتیں ختم ہوتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت 36 لاکھ مربع میل تک تھی۔ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران جب آیا، عوام مالی پریشانی میں تھی، انتہائی کرب اور درد تھا۔ آپ نے ایک بات فرمائی، فرمایا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میں اگر اللہ کی اطاعت کروں گا تم میرا ساتھ دو۔ خود آپ بہت عظیم انسان تھے، آپ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے جب حکومت سنبھالی، آپ کی بیوی جو تھی وہ شہزادی تھی، وہ حکمران وقت کی بیوی تھی، بہت سا سونا لائی۔ فرمایا اس سونے کے ساتھ عمر کے گھر میں تم نہیں رہ سکتی، یہ سونا بیت المال سے غلط طریقے سے لیا گیا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو سونا سارا واپس کرنا ہوگا، اگر نہیں رہنا تو طلاق کا تمہیں حق ہے، کہو تو تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں۔ وہ فاطمہ نامی عورت خوشبخت عورت تھی، اس نے کہا عمر میں دنیا پر تھوکتی ہوں، اللہ نے مجھے تیرے جیسا انسان شوہر عطا فرمایا۔ یہ بھی لوگ تھے، سارا سونا واپس کر دیا بیت المال۔ جب گھر سے اصلاح کا آغاز ہوتا ہے پھر لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ آج ہم باہر تقریریں کرتے ہیں ایسا کرو، خود عمل نہیں کرتے۔ جب عمل کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تو میں بات کر رہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اے لوگو آج سے سارے ظالمانہ ٹیکس میں نے بند کر دیے، ہاں 1 کروڑ
زکات ادا کرو، شر ادا کرو، اور تمہارا رب جانتا ہے تم کیا کرو گے۔ اللہ کی قسم 3 سال معاشی تنگی کے گزرے، اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، ملتا ہے 3 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو رپورٹ ملی، امیر المومنین مبارک کو لاکھوں مربع میل میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ اللہ اتنے دل بے نیاز کر دیتا ہے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، خوشحالیاں، آسودگیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ آج 72 سال نہیں بلکہ 74 سال سے زائد عرصہ ہونے والا ہے پاکستان بنے ہوئے، پوری قوم کرب میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں سے لے کر ایک فرد تک ہم خدا کے باغی ہیں، نہ انہوں نے نظام زکوٰۃ نافذ کیا، نہ ہم اپنے اموال باطنیہ کی زکوٰۃ ایمانداری سے دیتے ہیں۔ جتنا سونا ہے بیوی کا، بیوی خوش رہے، سونے کی زکوٰۃ کا ہم نام نہیں لیتے۔ ایک ایک پائی کا جب تک حساب نہیں دو گے۔ آخری بات، اللہ کریم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے عذاب خود قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا تم خالی ہاتھ دنیا میں آئے، ہم نے تمہیں دیا، اگر نہیں دے گو پھر کیا ہوگا؟ جو مال تم دنیا میں جمع کرتے ہو فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، قیامت والے دن تمہارا یہی سونا، یہی چاندی، یہی رقم جہنم کی آگ میں تپائی جائے گی، اور تمہیں ماتھوں پر، پہلوؤں پر اور پشت پر داغا جائے گا، تاکہ جب میدان معاشر سے گزرے ہر کوئی سمجھ لے یہ ہے وہ کنجوس مکھی چوس جس نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کی۔ یہ قرآن ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آج جس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے کل وہ توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا مال۔ بتائیں مال ہم اٹھا سکیں گے؟ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دو گے، ایک قول یہ کہ اس کو تمہارے گلے کا ہار بنایا جائے گا جہنم میں تپا کر، اور ایک حدیث میں وضاحت ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اسے گنجے سانپ کی شکل میں رب بدل دے گا، اتنا وہ زہریلا ہوگا، زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال گر جائیں گے، آنکھوں پر 2 سرخ نشان ہوں گے۔ حدیث میں آیا وہ اتنا زہریلا ہے، ایک پھونک زمین پر مار دے 500 سال تک زمین پر کوئی سبزہ نظر نہ آئے۔ وہ سانپ آئے گا زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بانچھوں سے پکڑے گا اور چیر کر کہے گا انا کنزک الذی کنزتا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے دنیا میں گن گن کر رکھتا تھا۔ اللہ کا حق ادا، تو مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے راہ میں دینا ہے، اور اگر دیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارے ساتھ من یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرضہ دے، یا اللہ میں قرضہ دوں، میں اپنا مال غیر کو دوں گا، تیری ذات تو قرضوں سے پاک بالا تر ہے۔ فرمایا میری غایت درجہ کرم نوازی ہے، مال بھی میرا، دیا بھی میں نے، پھر اگر مجھے دو گے میں قرض سمجھ کر لوں گا، قیامت کے دن 70 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ ہے نا کرم کی حد، عنایت کی حد۔ یہ ہے تیرا رب مہربان جس نے زکوٰۃ لازم کی۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے نا، اللہ اس کی ذات جان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، مال کو بدبختی، نحوست، بے برکتی سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں فرد سے لے کر صدر تک، ایوان اقتدار تک، ہر جگہ اللہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ